ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام تر انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ کو اپنا رب مان لو اور اپنی مرضی چھوڑ کے رب کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دو۔ اللہ تمہیں اس جہان کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام مختلف حوالوں سے، اب چونکہ یہ محرم الحرام کے دن ہیں اور ان دنوں میں سیدنا امام عالی مقام کی اس بے مثال قربانی کی یادیں تازہ ہیں۔ خطباء، علماء اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور کی جانی چاہیے۔ تو آج کا جو پیغام جس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اس کو ہم واقعہ کربلا کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس واقعے سے امام عالی مقام کی اس بے مثال قربانی سے کچھ فیض لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس فیض کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل تیار ہو جائیں اس مقصد کے لیے کہ جس طرح کے جذبات ایک مسلمان کے دل میں ہونے چاہیے اس طرح کے جذبات سے ہمارا دل معمور ہو جائے۔ میدان کربلا میں ایک طرف یزیدی فوج ہے اور دوسری طرف امام عالی مقام۔ امام عالی مقام کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی تعداد 72 آپ نے سنی، عام مشہور روایت یہی ہے۔ ایک روایت میں 145 کا ذکر بھی ملتا ہے، تو اگر 145 مان لیں تو بھی محدود سی تعداد ہے، 72 یا 145۔ مقابلے میں جو فوجیں کھڑی ہیں 5000 میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ 1000 کا لشکر وہ جو ہور کے ساتھ تھا، جس نے امام علی مقام کا رستہ روکا، اور 4000 کا لشکر عمر بن سعد اپنے ساتھ لے کے آیا میدان کربلا میں۔ اس 5000 میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ تاریخی روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اور فوجیں بھی آئیں اور عام طور پر ان فوجوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ذرا اس میدان میں لے چلیں اور یزیدی فوج کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں کہ وہ کیوں کھڑے ہیں وہاں۔ آپ کو صرف 2 چیزیں ملیں گی۔ یزیدی فوج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس لالچ میں امام علی مقام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے کہ ہمیں یزید کے دربار میں اونچا عہدہ مل جائے گا، ابن زیاد ہمیں انعام و اکرام سے نواز دے گا، فوج میں کوئی اونچا عہدہ مل جائے گا۔ اور ایک خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس ڈر کے مارے امام علی مقام کے خلاف کھڑے ہیں کہ اگر ہم نہ لڑے تو ہمارے گھر گرا دیے جائیں گے، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی۔ یعنی یزیدی فوج کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں تو صرف 2 ہی چیزیں ملیں گی، ایک ہے لالچ اور دوسرا ہے خوف۔ لالچ اس دنیا کا اور خوف اس دنیا کے بندوں کا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، سیدنا امام علی مقام، جہاں دنیا کے لالچ نام کی کوئی شے آپ کو نہیں ملے گی، ملے گی تو صرف اور صرف للہیت، ملے گا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کا جذبہ، ملے گا تو صرف اور صرف اللہ پاک سے امید۔ اور رہا خوف، تو بندوں کے خوف نام کی کوئی شے امام علی مقام آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے جانثاروں میں ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔
یعنی نہ دنیا کا لالچ اور نہ ہی دنیا کے کسی بندے کا خوف۔ اور میں اگر اس کو تھوڑا سا تاریخی روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ میں جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ کسی اردو کی کتاب پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، جو ہماری عربی کی اصل کتابیں ہیں، معتبر تاریخ کی کتابیں، جن میں البدایہ والنہایہ ہے، الکامل ہے ابن اسیر کی، الاخبار الطوال ہے، مقاتل و طالبی جین ہے۔ تو یہ بڑی بڑی جو تاریخ کی اصل عربی کتابیں ہیں وہ اس وقت میرے پیش نظر ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام کی سائیڈ پہ دنیا کے لالچ نام کی شے نظر نہیں آتی، اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جابر اور ظالم کے ڈر اور خوف نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی۔ سیدنا علی الاکبر، سیدنا امام علی مقام کے جو صاحبزادے ہیں، ان کی نانی یزید کی پھوپھی لگتی ہیں۔ میدان کربلا میں 10 محرم کو یزیدی فوجوں کی طرف سے سیدنا علی الاکبر کو ایک پیشکش کی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کی یزید کے ساتھ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، ماں کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، آپ اگر امام عالی مقام کا ساتھ چھوڑ کے آ جائیں تو آپ کو پوری سیکیورٹی دی جائے گی، حفاظت دی جائے گی، امان دی جائے گی، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ جب یہ امان نامہ، یا یوں کہہ لیں کہ ایک اعلان سیدنا علی الاکبر کے سامنے آیا، جان بچانا ہوتی تو بڑا سنہری موقع تھا، دنیا کا کوئی لالچ ہوتا تو بڑا سنہری موقع تھا، مگر جب آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے کہ سیدنا علی الاکبر کا جواب کیا تھا، تو اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی الاکبر نے فرمایا کہ تم یزید کی قرابت کی بات کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ کرنا یزید کی قرابت کا لحاظ کرنے سے زیادہ حق رکھتا ہے، اور تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ امام کا ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ۔ فرمایا دنیا دیکھے گی کہ ہاشمی خاندان کا جوان اپنے باپ کے دفاع میں کس طرح داد شجاعت دیتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام کے 4 بھائی، ایک کا نام ہے عباس جنہیں آپ علمدار کہتے ہیں، ایک بھائی کا نام ہے جعفر، ایک ہے عبداللہ، اور چوتھے بھائی جو ماں کی طرف سے بھی سگے ہیں، باپ کی طرف سے بھی سگے ہیں حضرت عباس علمدار کے، ان کا نام ہے عثمان بن علی، حضرت علی کے بیٹے۔ یہ میں ان عثمان کی بات نہیں کر رہا جو تیسرے خلیفہ تھے، میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے جن کا نام عثمان ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہاں تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں کہ جب آپ میدان کربلا میں شہید ہونے والے خاندان نبوت کے افراد کی فہرست دیکھیں گے کہ کون کون سے افراد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خاندان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، نبوت کے خاندان کے کون کون سے بندے کربلا میں شہید ہوئے، تو ان میں آپ کو حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان ملے گا، اور حضرت علی کے ایک بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، جس پر شیعہ سنی دونوں تاریخیں متفق ہیں، وہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی ہے، وہ کربلا میں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ ہماری اہل سنت کی کتابیں عمر بن علی کو کربلا میں شہید ثابت نہیں کرتی، لیکن شیعہ حضرات کی کتاب ہے جلاء العیون، اس کتاب میں حضرت علی کے بیٹے جن کا نام عمر ہے وہ بھی کربلا میں شہید ثابت کیے گئے۔ تو اس بات سے قطع نظر کہ عمر بن علی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، اتنی بات بہرحال حقیقت ہے، اور تاریخ کی بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جس کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی نام لے یا نہ لے وہ ایک الگ مسئلہ ہے،
بہرحال یہ تاریخ کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا اور ایک کا نام عثمان رکھا۔ اور یہ نام آپ کو پتہ ہے کب رکھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے یہ صحیح تھے، یہ معاذ اللہ کچھ غلط ہوا اور نہ جانے کیا کیا وہ فتوے دیتے ہیں۔ یہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت علی کا حق چھین کے یہ لوگ خلیفہ بنے، اس وقت یہ کام خراب ہوا۔ تو جب آپ تاریخ سے یہ سوال کریں گے نا کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے یہ نام ابو بکر، عمر اور عثمان کب رکھے، تو ایک ادنا سے ادنا تاریخ کا طالب علم یہ جانتا ہے کہ جب تک سیدات و نساء العالمین دنیا میں تشریف فرما رہیں، حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ پاک کا وصال ہوا 6 مہینے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد۔ اس کے بعد حضرت علی نے دوسری شادیاں کی، اس کے بعد یہ اولاد ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے ہیں۔ یہ دور خلافت ہے یا حضرت ابو بکر کا یا حضرت عمر کا یا حضرت عثمان کا یا پھر مولا کائنات کے اپنے دور حکومت کی بات ہے، جس دور میں حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹوں کے یہ 3 نام دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ مولا کائنات ان 3 بندوں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ان ناموں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اتنا پیار تھا کہ ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا، دوسرے کا نام عمر رکھ دیا اور تیسرے کا نام عثمان رکھ دیا۔ یہ 4 بھائی، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ شہادت پڑھنے والوں، جب حضرت عباس علمدار کا نام لے کے شہادت پڑھتے ہو تو کبھی کبھار ہی صحیح، کبھی کسی موقع پر ہی صحیح، حضرت عباس کے بھائی عثمان کا نام بھی لے لیا کرو۔ اگر واقعی اہل بیت اطہار سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، تو اگر حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر آ جائے، تم شہادت پڑھ رہے ہو تو شہادت پڑھتے ہوئے کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو کہ حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ چلو ہماری تاریخ کی کتابوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کریں کہ ہماری تاریخوں کے مطابق حضرت علی کے بیٹے عمر بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ بڑا دو راسہ معیار ہے۔ محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور اگر حضرت علی کے بیٹے، اور میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت امام حسن کے ایک بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، امام قاسم کی شہادت پڑھتے ہیں، امام قاسم کے بھائی حضرت امام حسن کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام بھی ابو بکر ہے۔ یعنی ابو بکر نام کے 2 شہزادے کربلا میں شہید ہوئے، ایک حضرت علی کے بیٹے اور ایک حضرت علی کے پوتے ہیں۔ پر میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ 4 بھائی کربلا کے میدان میں کھڑے، ان کے ماموں کا بیٹا، اس کا نام ہے عبید اللہ بن ابی المحل۔ یہ کوفہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد سے کہنے لگا کہ میری پھوپھی کے بیٹے ہیں، امام پاک کے بھائی ہیں، کربلا میں ان کے ساتھ ہیں، تم اگر ان کے لیے ایک امان نامہ لکھ دو، ایک لیٹر لکھ دو کہ یہ اگر امام کا ساتھ چھوڑ کے آ جائیں تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، انہیں امان دے دی جائے گی۔ تو میں یہ لیٹر کربلا میں بھیجتا ہوں، اور یہ میری پھوپھی کے 4 بھائی، ان کی جانیں بچ جائیں گی، یہ امام کا ساتھ چھوڑ کے آ جائیں گے۔ تحریر لکھ دی گئی، کربلا میں آ گئی، 4 بھائیوں کو بلا کر وہ خط دکھا کے بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے امان نامہ آ گیا ہے، آپ امام کا ساتھ چھوڑ کے آ جائیں، ہر طرح کی امان دی جائے گی۔ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیجئے اور سوچئے کہ ان بھائیوں نے کیا جواب دیا ہوگا۔ یہ اس خاندان کے بندے ہیں جو سر کٹانا جانتے ہیں، سر جھکانا نہیں جانتے، جن کے دلوں میں دنیا کا لالچ نہیں، امید ہے تو صرف اور صرف رب کائنات سے ہے۔
اور جن کے دلوں میں اس دنیا کے ڈر اور خوف نام کی کوئی شے نہیں، ڈر ہے تو صرف اور صرف رب کائنات کا ہے۔ چاروں بھائیوں کے سامنے جب یہ امان پیش کی گئی تو چاروں بھائیوں کا بیک زبان جواب یہ تھا، اما امان ابن سمیہ فلا نرید انا نرجو امانا خیرا من امان ابن سمیہ۔ فرمایا کہ ہمیں اس لونڈی کے بیٹے کی امان کی ضرورت نہیں، ہم اس امان کے طلبگار ہیں جو امام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں ہمیں ملنے والی ہے۔ صرف امام پاک ہی نہیں، امام پاک کے ایک ایک ساتھی کو جب آپ دیکھیں گے نا، ایک ایک ساتھی اور ایک ایک جانثار، تھوڑا سا اگر آپ یہ 10 محرم کی صبح سے پہلے جو رات تھی اس رات کی طرف چلے جائیں، امام عالی مقام نے ایک رات کی مہلت مانگی، مہلت دے دی گئی۔ صبح کیا ہونے والا ہے؟ یزیدی فوج امام پاک سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتی ہے، آپ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یزید کی بیعت کے علاوہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور امام پاک یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ ہوگا جنگ، ایک طرف 72 بندے، یا دوسری روایت کو لیں تو 145، اور دوسری طرف کم از کم 5000 کا لشکر، اور اگر دوسری روایات کو مان لیں تو 20,000 سے زیادہ لوگ۔ جنگ کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، ہر بچہ جانتا تھا، ہر عورت جانتی تھی، ہر بوڑھا جانتا تھا کہ کل کا دن ہماری شہادتوں کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔